السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم علم بیان کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج علم بیان کی تیسری قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسری قسم ہے علم بیان کی مجاز مرسل۔ اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے علم بیان کی اصطلاح میں مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کی اہل علم جو ہے وہ 24 سے زائد صورتیں بتاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم مجاز مرسل کی کچھ جو ہے وہ صورتیں جو ہے وہ پڑھیں گے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو مجاز مرسل کی صورت ہے وہ ہے جزء سے کل مراد لینا، یعنی کہ جزء ایک حصہ ایک جزء بیان کرنا اور مراد مکمل لینا، کل مراد لینا۔ مثال ہے آپ الحمد سنائیں، یہاں پہ جو الحمد ہے یہ ہم نے جز بولا ہے اور مراد ہم نے کل لیا ہے، یعنی کہ الحمد کے پوری صورت۔ اسی طریقے سے شعری مثال دیکھتے ہیں، سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پسے مرگ بھی کل کے بدلے۔ یہاں پہ جو لفظ کل آیا ہے یہ بھی ہم نے جز بولا ہے اور مراد ہماری کل ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت دیکھتے ہیں کہ ہم کل بولے اور ہماری مراد جزو ہو۔ مثال دیکھتے ہیں، میں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، میں نے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ یہاں پہ انگلیاں جو ہیں یہ کل بولا ہے میں نے، میری مراد انگلیاں نہیں ہیں۔ کانوں میں تو انگلیاں نہیں دی جاتی بلکہ انگلیوں کا کچھ حصہ، اس کا کچھ پورز جو ہے وہ دے کے انگلیاں اور کانوں کو بند کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو انگلیاں لفظ آیا ہے یہ کل بولا گیا ہے، مراد جو ہے وہ جز لی گئی ہے، کچھ حصہ۔ اس کی شعری مثال دیکھتے ہیں، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ بازار آیا ہے، بازار لفظ جو ہے یہ ہم نے کل بولا ہے اور ہماری مراد ہے جز۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بازار سے کوئی چیز خریدی ہے تو بازار سے نہیں خریدی جاتی بلکہ بازار میں کسی ایک دکان سے خریدی جاتی ہے۔ ہم بولتے کل ہیں لیکن ہماری مراد جز ہوتی ہے۔ اس سے اگلی صورت جو ہے مجاز مرسل کی وہ ہے ظرف سے مظروف مراد لینا۔ مثال دیکھتے ہیں، ایک گلاس پی لو، ایک گلاس پی لو۔ یہاں پہ ہم نے جو گلاس بولا ہے یہ ظرف ہے، اس کے اندر جو مظروف ہے وہ گلاس پانی کا ہے، وہ گلاس دودھ کا ہے، اس کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے ذکر کیا ایک گلاس پی لو، اس سے ہماری مراد ہے گلاس کے اندر موجود چیز۔ اسی طریقے سے اس کی شعری مثال دیکھتے ہیں، خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا۔ یہاں پہ ہم نے فوارہ بولا ہے، ظرف بولا ہے اور اس کے اندر جو مظروف ہے یعنی کہ فوارے سے جو پانی اچھلتا ہے، پانی نکلتا ہے، وہ مراد ہماری مراد وہ ہے، لیکن ہم نے ذکر جو ہے وہ فوارے کا کیا ہے، ظرف کا کیا ہے۔ اس سے اگلی جو ہے صورت ہے مجاز مرسل کی مظروف سے ظرف مراد لینا۔ یہاں پہ مظروف کا ذکر ہوگا، ہماری مراد ظرف ہوگی۔ پانی لے آؤ، یہاں پہ ہم نے اب پانی کا ذکر کر دیا ہے تو ہماری مراد ہے گلاس، لازمی بات ہے پانی کسی برتن کے اندر ہی ہوگا تو ہماری مراد ہے ظرف، اس برتن کا ذکر، لیکن ہم جو ہے وہ بول کیا رہے ہیں مظروف۔ اس کی جو ہم مثال دیکھتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ نہیں رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہاں پہ جو لفظ عشق آیا ہے یہ ہم نے مظروف بولا ہے، اس سے مراد ہے ظرف، یعنی کہ صاحب عشق مراد ہے عاشق۔ ذکر ہم نے عشق کا کیا ہے، ہماری مراد ہے عاشق۔ اس کے بعد اگلی جو صورت ہے وہ ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا، جیسا کہ بادل خوب برسا، بادل خوب برسا۔ ہم نے یہاں پہ سبب بولا ہے، مراد ہے ہماری مسبب پہ، یعنی کہ بادل جو ہے وہ بارش برسنے کا سبب بنتے ہیں، تو بادل جو ہے یہ ہم نے سبب بولا ہے، مراد ہماری کیا ہے، بارش
اس کے بعد اس کی شعری مثال ہے، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ یہاں پہ سبب ہم نے کیا بولا ہے؟ آگ، اور مراد ہماری کیا ہے؟ مسبب۔ اسی طریقے سے اگلی جو صورت ہے وہ ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ مسبب کو بولنا ہے اور مراد لینا ہے سبب۔ مثال ہے، میں آٹا پسوانے جا رہا ہوں، یہاں پہ ہم نے مسبب بول دیا ہے لیکن ہماری مراد کیا ہے؟ سبب ہے، کیونکہ آٹا تو پسوایا نہیں جاتا، آٹا مسبب ہے، آٹے کا پسوانے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ گندم۔ اس کی شعری مثال دیکھتے ہیں، اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے۔ یہاں پہ مسبب کو بولا گیا ہے، سیر ہے، سبب مراد لیا گیا یعنی کہ بیزاری۔ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے دل ہمارا زندگی سے سیر ہے یعنی کہ بیزار ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ان مثالوں سے جو ہے وہ مجاز مرسل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔